السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرت سرپرست اجلاس صاحب المجد والکرم حضرت صدر محترم سرتاپا اخلاص حضرت ناظم اجلاس، لائق ہزارہ تعظیم و تکریم حضرات علماء، شعراء، ادبا اور زمین پر بیٹھے ہوئے میرے جنتی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ مجھے بیان بھی کرنا ہے۔ میرے دعوت نامہ میں لکھا ہوا تھا کہ بیان کرنا ضروری نہیں ہے، بس آپ تشریف لائیں، تو حکم کی تعمیل میں آ گیا تھا۔ حضرت مولانا نسیم صاحب نے فرمایا کہ نہیں، ہم تو بغیر بیان کرنے کسی کو چائے بھی نہیں پلاتی ہیں، آپ کو تو بیان کرنا ہی پڑے گا۔ تو ہم آپ کی خدمت میں دو باتیں عرض کرتے ہیں جلدی جلدی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ بات صحیح طریقے سے کہنے کی اور آپ کو سننے کی، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غور سے سن لیجئے گا، تھوڑی سی بات ہے، 15-20 منٹ میں انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اس مدرسے کا نام ہے مدرسہ جامعہ اشرف العلوم۔ یہ حضرت اقدس حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی فاروقی تھانوی نور اللہ مرقدہ کی یاد میں ان کے نام نامی اسم گرامی سے تبریک حاصل کرتے ہوئے قائم کیا گیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دو بڑے معتبر مرید تھے، حضرت شاہ عبدالعزیز بسنتی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے مکتوبات بھی چھپے ہوئے ہیں اور ان کے مکتوبات کو میں نے پڑھا بھی ہے۔ اور ان سے زیادہ معتبر تھے حضرت حاجی شاہ رمضان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر میرا حافظہ خطا نہیں کرتا ہے تو حضرت تھانوی کے وہ مجاز صحبت بھی تھے۔ ان دونوں حضرات کی قد و کاوش سے اور محنتوں سے اور آہ سحرگاہی سے اس ایسے علاقے میں آج سے 100 سال پہلے جب نہ آمد و رفت کے وسائل تھے، نہ بجلی تھی، نہ پانی تھا، اور کھنڈہر تھا، دور دور تک آبادی نہیں تھی، اللہ کے ان بندوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اشارے سے ان کے حکم پر اس مدرسے کو قائم کیا تھا۔ اور ان دونوں حضرات نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام نامی سے تبریک حاصل کرتے ہوئے اس مدرسے کو قائم کیا تھا۔ یہ بات میں نے تمہیداً اس لیے کہی کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جن کے نام نامی اسم گرامی سے یہ مدرسہ قائم کیا گیا، حضرت تھانوی کے 3 خصوصیات تھیں۔ وہ 3 خصوصیات ہمارے اس مدرسے کے اکابر میں، اصاغر میں، طلباء میں، اساتذہ میں، آنے جانے والوں میں، فضلاء کے اندر ہونا چاہیے، اور بلا شبہ ہے۔ اس سے پہلے بھی میں 2 مرتبہ حاضر ہو چکا ہوں، ایسے ہی مولانا نسیم صاحب کی دعوت پر تھوڑی دیر قیام کا موقع ملا تو مجھے محسوس ہوا کہ حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ کی روحانیت اس مدرسے کو حاصل ہے۔ حضرت تھانوی کی سب سے پہلی خصوصیت تھی صبر، ناگوار باتوں پر صبر کرنے کا مزاج۔ حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ کو اتنا تھا کہ اس کی صرف ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہیں کہ سنبھل کے ایک عالم نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو حوض پر، خانقاہی امدادیہ کے حوض پر کھڑے ہو کر گھنٹوں گالی دیا، اور جو منہ میں آیا وہ کہا، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لفظ بھی ان کو نہیں کہا، ایک لفظ بھی جواب نہیں دیا۔ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو خط لکھا کہ تم ایک زمانے میں ترمذی پڑھاتے تھے، بخاری پڑھاتے تھے، آج تم شرح جامی نہیں پڑھا پا رہے ہو، شرح وقایا نہیں پڑھا پا رہے ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم حضرت تھانوی کا تم نے دل دکھایا، ان سے معافی مانگ لو۔ جو بات مجھے آپ کو سمجھانی ہے کہ حضرت تھانوی کو معلوم ہوا کہ وہ صاحب بہت ہی غربت کے عالم میں وقت گزار رہے ہیں، فقر و فاقہ کے عالم میں وقت گزار رہی ہیں، تو حضرت مولانا عبد المجید بچرانوی رحمۃ اللہ علیہ کو مقرر کیا اور ایک پرچہ لکھا، اور لکھا کہ یہ 500 روپے، یہ آج سے 60 70 80 سال پہلے کی بات ہے، 500 روپے آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے، اپنی ضرورت پیش کریں، میری فکر مت کریں، میں نے آپ کو دل سے معاف کر دیا۔ یہ صفات علماء کے اندر پیدا ہونی چاہیے، صبر کا مادہ پیدا ہونا چاہیے، ناگوار باتوں پر صبر کرنے کا مادہ پیدا ہونا چاہیے۔ یہ نہ صرف یہ کہ ہماری نبی کی صفات ہیں، بلکہ صحابہ کی، اولیاء کرام کی، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین کی،
اور ہر اس عالم کے اندر یہ بات پیدا ہونا چاہیے جو اللہ کے ولیوں سے جڑا ہوا ہے، جو علم دین کی خدمت کر رہا ہے، جو علم حدیث کی خدمت کر رہا ہے، جو قرآن و سنت کی خدمت کر رہا ہے، جو داعی اللہ بنا ہوا ہے، اس کو چاہیے سب سے پہلے اپنے اندر ناگوار باتوں پر صبر پیدا کرے۔ اس لیے کہ صبر جو ہے ایک ایسی نعمت ہے، ایک ایسی لازوال نعمت ہے کہ اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ صبر ایک ایسی لازوال دولت ہے کہ صبر کرنے والے کو بے حساب اجر ملے گا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی یہ خصوصیات ہیں۔ ان میں سے دوسری خصوصیت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی معاملات کی صفائی معاملات میں حضرت ممتاز تھے۔ آپ کی پوری 82 سالہ 6 ماہ 3 دن کی زندگی اس پر شاہد عدل ہے کہ آپ نے معاملات کی صفائی سے بے شمار لوگوں کو اللہ تک پہنچا دیا۔ معاملات کے صاف نہ ہونے سے دلوں میں کدورت پیدا ہوتی ہے، معاملات کے صاف نہ ہونے سے بدگوئی پیدا ہوتی ہے، معاملات کے صاف نہ ہونے سے غیبت پیدا ہوتی ہے، معاملات کے صاف نہ ہونے سے چغلیوں کا دروازہ کھلتا ہے، معاملات کے صاف نہ ہونے سے بدگمانیوں کا دروازہ کھلتا ہے، جو ہے تو معاملات کی صفائی نہ ہونے سے قلب کے اندر حسد اور کینے کا مادہ پیدا ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے معاملات کی صفائی نہ ہونے سے اللہ کی نگاہ میں انسان گر جاتا ہے، اہل عوام کی نگاہ سے گر جاتا ہے اور خواص کی نگاہ سے گر جاتا ہے۔ اس شخص کی نمازیں قبول نہیں ہیں، اس شخص کی دعائیں قبول نہیں ہیں، اس شخص کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے جس کے معاملات کی صاف نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی یہ خصوصیات ہمارے اندر آنی چاہیے۔ ہم اپنے معاملات کو صاف رکھیں، سب کے حقوق کو ادا کرنے والے بنے، سب کی طرف سے اس بات کو اپنے دل و دماغ میں بیٹھا لیں کہ سب کے حقوق ہم ادا کریں گے، چاہے ہمارا کوئی حق ادا کرے نہ کرے۔ لین دین ہر معاملے میں صاف ستھرا معاملہ رکھنا چاہیے اور ایک ایسی زندگی بنانا چاہیے، اس خیال اور اس تصور کے ساتھ معاملات کی صفائی کرنی چاہیے۔ یہ جہاں ہمارے نبی کا حکم ہے، یہاں جو اللہ کا حکم ہے، یہ قرآن و سنت کی دعوت ہے، اس کے ساتھ خاص بات یہ ہے اگر تمہارے اور ہمارے معاملات دنیا میں صاف نہیں ہے تو اللہ کیا بھی ہمارا معاملہ صاف نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں بھی پکڑے جاؤ گے، وہاں بھی پکڑے جاؤ گے۔ تیسری چیز حضرت تھانوی کو جو ممتاز کرتی ہے وہ ہے اعلیٰ درجے کی احتیاط اور تقوی۔ ذرا بھی شبہ ہو جاتا تو آپ یہ پرواہ نہیں کیا کرتے تھے کہ سامنے کون ہے، آپ حد درجہ احتیاط کرتے تھے۔ چنانچہ شیخ الہند جو آپ کے استاد ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مولانا اشرف علی تھانوی کو جتنا عوامی رسومات کا اور عوام کے اندر جو گندگیاں ہیں، رسومات ہیں، جتنی بدعات ہیں، جتنا ان کو علم ہے ہم کو علم نہیں ہے، وہ ہم فتوے پہ عمل کرتے ہیں، وہ تقوی پہ عمل کرتے ہیں۔ استاد کی شہادت ہے شاگرد کے بارے میں۔ یہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ یہ خصوصیات ہمارے علماء کے اندر، ہمارے صلحاء کے اندر، ہمارے ذمہ داران کے اندر، ہمارے مدرسین کے اندر، ہمارے مدارس کے طلباء کے اندر، عوام اور خواص کے اندر، ہر وہ شخص جو اس دنیا میں آیا ہے اور دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ یہ تینوں صفات اپنے اندر پیدا کرے۔ ہمیں امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ جامعہ اشرف العلوم کنوا کے فضلائے سابق اور حال اور آئندہ یہ تمام یہ حضرات اپنے اندر یہ تینوں چیزیں پیدا کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں خود ہمارے اندر، ہم سے زیادہ ہم ہوتا ہے، خود ہمارے اندر اور ہمارے تمام بھائیوں کے اندر یہ تینوں صفات عالیہ پیدا فرمائے اور ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ ایک چوتھی بات، آخری بات کہہ کے ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں، اور وہ یہ بات کہتے ہیں کہ دوستوں اور بزرگوں، میرے دینی بھائیوں، ہماری زندگی جو ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے وہ زندگی جد و جہد سے عبارت ہے۔ جتنا زیادہ ہم اللہ کی راہ میں مجاہدہ کریں گے
اور جتنا زیادہ ہم اللہ کی راہ میں مشقت اٹھائیں گے اور جتنا زیادہ ہم اللہ کی راہ میں اپنی خون کی قربانی، جان کی قربانی اور وقت کی قربانی اور خواہشات کی قربانی دیں گے، اتنی ہی زیادہ حق تعالیٰ کی طرف سے ہم کو نوازا جائے گا، دنیا کے اندر بھی نوازا جائے گا اور آخرت میں بھی نوازا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، وہ لوگ جو ہمارے راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں، مشقتیں اٹھاتے ہیں، اپنی قربانیاں دیتی ہیں، جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی، ہر چیز کی قربانی دینے والا کا ایمان بنتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا، یہ 1 منٹ کی بات سن لیجئے، بس ہماری بات ختم ہوتی ہے، کہ اللہ نے قرآن میں ایک مومن کی صفات بیان کی، ایک مسلمان کیسا ہونا چاہیے، ایک مومن کیسا ہونا چاہیے۔ 7 سالہ اجلاس سے یہ پیغام لے کر جاؤ، یہ قرآن کا پیغام ہے، یہ کسی پیر کا ملفوظ نہیں ہے، یہ کسی مولوی کی تقریر نہیں ہے، یہ کسی شیخ کا ارشاد نہیں ہے، یہ کسی نبی کی حدیث نہیں ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے اور سیدھے آپ کے نام ہے۔ اللہ فرماتی ہے انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، یہ اللہ کا فرمان ہے اور آپ کا نام ہے، یہ کسی کا ملفوظ نہیں ہے، یہ اللہ کا فرمان۔ اے مسلمان سیدھے تیرے نام۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله۔ اس کائنات کے پیدا کرنے والے رب نے کہا مومن تو بس وہ ہے، نہ ٹوپی، نہ کرتا، نہ پجامہ، نہ رومال، نہ شیروانی، نہ کالا، نہ گورا، نہ سید، نہ انصاری۔ مومن اللہ کی نگاہ میں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، ایمان والے اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، لا الہ الا اللہ کہہ دیا، لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ دیا، لا الہ الا اللہ دل کے گہرائی میں اتار لیا، لا الہ الا اللہ کے معنی پر یقین کر لیا۔ انبیاء آئے تھے لا الہ الا اللہ کے لیے، آمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لائے وہ، تو ان کے ایمان کے اندر اتنی عزم، استقامت و استدامت اور پختگی پیدا ہوئی، اور رسول پر ایمان لائے۔ اس پوری کائنات میں کسی کی مجال نہیں ہے جو ہمیں نقصان پہنچا سکے، نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے۔ ہماری ہدایت کے لیے سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے، ہمیں اور کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر حسن، جوانی، مال، روپے، پیسے، اقتدار، چاہنے والے، ماننے والے کی فوج اور دنیا کی محبت، مال و منال تم کو شک میں مبتلا نہ کر دے۔ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ ایمان بنے گا نہیں، یہ ایمان بچے گا نہیں، یہ ایمان سجے گا نہیں، یہ ایمان سنورے گا نہیں جب تک مجاہدہ نہیں کرو گے۔ مجاہدہ کرو گے ایمان کے بنانے کے لیے اور سجانے کے لیے اور سنوارنے کے لیے اور اس کو محفوظ کرنے کے لیے مال لگانا پڑے گا اور جان لگانی پڑے گی اور خواہشات کی قربانی دینی پڑے گی اور وقت کی قربانی دینی پڑے گی۔ یہ 4 قربانیاں دو گے، مال کی قربانی، جان کی قربانی، وقت کی قربانی، خواہشات کی قربانی، تب میرے پیارے دوستو بزرگوں ایمان بنے گا بھی، ایمان بچے گا بھی، ایمان سنورے گا بھی، اور ایمان تمہارے قلب میں محفوظ بھی ہوگا اور تمہارے پاس بیٹھنے والا بھی ایمان کی حرارت سے محظوظ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا اولئک هم الراشدون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم المفلحون، کامیاب وہ ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم آپ کو کتاب و سنت پر صدق دل سے ہمیشہ عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ اجلاس 7 سالہ ظاہری باطنی ہر اعتبار سے کامیاب فرمائے، اور اس کے فیضان کو عام و تام اور عالمگیر فرمائے۔ وباللہ التوفیق وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
والسلام علیکم.